اعلانی کی ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ ناظرین کرام، سلاسل تصوف کے تعارف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیفہ انقلاب میں ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، یہ من تبیزیہ ہے من الناس پہ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جنہوں نے اللہ کے سوا اللہ کے کچھ ہمسر بنا لیے ہیں۔ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ ان سے ایسے محبت کرنے لگے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ لوگ ہیں، من الناس، لوگوں میں سے ایسے ہیں، لیکن آگے فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جن کو ایمان کی دولت، ایمان کی نعمت اور ایمان کی حلاوت اور چاشنی نصیب ہو گئی، جن کے دلوں میں ایمان نقش ہو گیا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان کے درجے پر جو فائز ہو گئے، فرمایا وہ اشد حبا للہ، وہ سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ یعنی آپ اسلوب دیکھیے کلام مجید کا کہ فرمایا جنہوں نے اللہ کے ہم پلہ ہمسر اور ثانی اور مماثل بنا لیے، وہ ہیں الناس، جو ان سے اللہ کی طرح محبت کرتے ہیں وہ ناس ہیں، اور جو سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اہل ایمان ہیں۔ اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت ہر چیز پر غالب رہتی ہے۔ یہی ایک مومن کا ترہ امتیاز، یہی ایک مومن کی شان ہے، اور دین اسلام کی یہی بنیادی تعلیم ہے۔ جتنے بھی صوفیاء کرام ہیں، اولیاء اعظام، پاکان امت، ان کی تمام تر زندگی کا محور و مرکز یہی رہا کہ وہ رب کے بندوں کو رب کی بارگاہ میں جھکا دیں، وہ رب کے بندوں کو رب کی بارگاہ تک پہنچا دیں، وہ رب کے بندوں کے دلوں میں رب کی محبت جاگزیں کر دیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہی سارے چونکہ یہ سلسلے شروع ہوتے ہیں، تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت یوں فرماتے تھے، ان کا تزکیہ یوں فرماتے تھے، ان کو رب کا تعارف یوں کروایا کرتے تھے، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت اس طرح پیدا کیا کرتے تھے کہ صحابہ مچلنے لگتے تھے، مضطرب ہو جاتے تھے، بے قرار ہو کے پوچھتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداک ابی و امی، ہم اس رب سے ملنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اب اگر ہم رب سے ملنا چاہیں تو وہ کہاں ملے گا؟ تو یوں جواب آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ محبوب جب میرے بندے تیرے پاس آئیں، محبوب جب میرے بندے آپ کے پاس آئیں میرے بارے میں پوچھنے کے لیے کہ میں کہاں رہتا ہوں، کہاں ملتا ہوں، تو انہیں کہہ دو فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہی ہوں، یہیں ملتا ہوں، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، جس بارگاہ میں بیٹھے ہو ادھر اللہ ہی ملتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر
24 میں ارشاد ہوا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ فرمایا محبوب اپنی پیاری پیاری وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کی زبان کو جنبش دے کر، وکیل ہی کے لبوں کو حرکت دے کر ان کو کہہ دیجئے نا کہ اگر تمہارے باپ دادا، اگر تمہاری اولاد، اگر تمہارے بہن بھائی، اگر تمہارے قبیلے والے، اگر تمہاری دکان اور مکان، اگر تمہارا کاروبار، تمہارے رشتہ دار، محلہ دار، یار، یہ چیزیں اگر اللہ رسول سے زیادہ محبوب ہو گئیں تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر اللہ کے امر کا انتظار کرنا، یعنی پھر اللہ اپنا فیصلہ فرمائے گا، اپنا امر نازل کرے گا، اس کی طرف سے پھر جو ہے وہ سزا کا اور آزمائش کا اور امتحان کا اور عذاب کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یعنی یہ فرمایا، اس کا مطلب کیا ہے، مفہوم کلام کیا ہے کہ جو اللہ رسول سے بڑھ کر کسی بھی چیز سے محبت کرے وہ فسق کے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ ایمان کا مرتبہ، ایمان کی حلاوت، چاشنی، لذت، سرور، کیف، مستی اسی کو ملتا ہے جس کے دل میں کائنات کی ہر چیز، ہر محبوب سے بڑھ کر محبت اللہ کی ہو، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی ہو اور اس کے رسول کی ہو۔ تو یہی چیز جو ہے اللہ کی محبت سب محبتوں پر غالب آ جائے، اللہ کا عشق ہر تعلق پر غالب آ جائے، اللہ کی یاد ہر یاد پہ غالب آ جائے، اسی کا بندہ ہو جائے، اسی کی یاد میں محو ہو جائے، اسی سے اپنا رابطہ اور تعلق جوڑ لے، اسی کا ہو کر رہ جائے۔ اس کو تزکیہ کہتے ہیں، اس کو تصوف کہتے ہیں۔ اب تصوف کے جو سلسلے ہیں معروف، ان کے اندر ایک معروف سلسلہ عالیہ شاذلیہ ہے۔ سلسلہ عالیہ شاذلیہ کے بانی حضرت سید ابو الحسن علی بن عبداللہ شاذلی رحمہ اللہ ہے، یہ بانی ہے، اور آپ حسنی سید ہیں، حسنی سید ہیں۔ صرف 12 واسطوں سے آپ کا نسب نامہ، آپ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ صرف 12 واسطوں سے آپ حسنی سید ہیں۔ آپ کی پیدائش 591 ہجری میں ہوئی اور آپ کی وفات 656 ہجری میں ہوئی۔ حضرت سید ابو الحسن علی بن عبداللہ شاذلی رحمہ اللہ کی اسکندریہ کے قریب غمارہ نامی ایک بستی میں آپ پیدا ہوئے، اور شاذلہ یہ جبل زعفران کے نزدیک، تیونس میں جبل زعفران کے نزدیک شاذلہ ایک جگہ ہے، اس وجہ سے آپ شاذلی کہلواتے ہیں۔ جو خاص بات ہے ناظرین، آج اس سلسلے کا سلاسل تصوف میں تعارف کے سلسلے میں اس سلسلے کا ذکر اس لیے کرنا میں نے مناسب سمجھا کہ جو سلسلہ شاذلیہ ہے اس کی تعلیمات کا جو ایک چارٹر ہے وہ بہت مربوط اور بہت منظم ہے اور بہت جامع ہے۔ اس نے احاطہ کر لیا ہے ان تمام چیزوں کا جو ایک بندہ مومن کو زندگی کے اندر ریکوائر ہوتی ہیں، اللہ کی معرفت، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنی نجات کے لیے، جنت کا حقدار بننے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، سلسلہ عالیہ شاذلیہ کے اندر ان تعلیمات اور ہدایات کا ایک منظم مربوط چارٹر پیش کیا گیا ہے، اور وہ 17 چیزیں ہیں جن پر فوکس کیا جاتا ہے سلسلہ شاذلیہ کے اندر۔ ان میں نمبر 1 اخلاص ہے۔ اخلاص
الا للہ الدین الخالص قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ. یہ ہے اخلاص کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ کے لیے ہے، صرف اللہ کے لیے. مخلصین لہ الدین، کہ دین صرف اللہ کے لیے خالص ہو جائے، غیر اللہ کا تصور محو ہو جائے. اس کو کہتے ہیں اخلاص. اخلاص نمبر 2 سلسلہ شاذلیہ کی تعلیمات میں ہے توبہ. یعنی توبہ وہ ہے کہ اگر کوئی صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے تو وہ میرا رب اتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ اس کے گناہوں کو صرف مٹاتا ہی نہیں ہے بلکہ اس کی سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دیتا. سچے دل سے اگر کوئی توبہ کرتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے شکم مادر سے باہر آیا. تو توبہ پر بہت فوکس کیا گیا. اور نمبر 3 ہے اتباع کتاب و سنت. اتباع کتاب و سنت جو ماخذ ہیں شریعت اسلامیہ کے، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، ان میں ٹاپ پر جو ہیں وہ کتاب و سنت ہے، جو سب سے اتھینٹک سورس ہیں اور جن پر پوری امت کا اجماع ہے. تو اس سلسلہ میں یہ کہا گیا کہ آپ نے اتباع کرنی ہے اللہ کے قرآن کی اور میرے مصطفیٰ کے فرمان کی. اتباع کتاب و سنت پر فوکس کیا گیا. اسی طرح خلوت گزینی نمبر 4 پہ ہے. خلوت گزینی، خلوت اختیار کرو، تنہائی اختیار کرو، مخلوق سے کٹ کے خالق سے جڑ جاؤ اور وہاں بیٹھ کر غیر اللہ کا تصور محو کر کے جب صرف اسی کا ہو کر اسی کی طرف توجہ کر کے اسی سے مانگیں گے تو پھر اللہ کی رحمت بندے کو اپنی آغوش میں ایسے لے لیتی ہے کہ اس کی روح بھی مسرور ہو جاتی ہے، اس کا ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے. اور نمبر 6 جہاد فی النفس، جہاد بن نفس، جہاد بن نفس اور جہاد بدشمنان اسلام. یہ بڑی خاص بات ہے. میں رکا اسی لیے ہوں اس پر کہ بعض لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ یہ جو صوفی ہیں، یہ جو صاحبان طریقت ہیں، یہ جو سجادہ نشین ہیں، یہ جو گدری پوش ہیں، یہ صرف ایک ہی بات کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نفس کے خلاف، نفس امارہ کے خلاف جہاد کریں اور اللہ اللہ کریں اور خانقاہوں میں رہیں اور اپنا مراقبہ کریں، مجاہدہ کریں. لیکن جو جہاد ہے، جو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا اور اسلام کا رکن ہے. اور نبی رحمت نے فرمایا جب تک میری امت جہاد کرتی رہے گی وہ سر بلند اور سرخ رو رہے گی. اور اللہ نے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْ لَنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. فرمایا تم کیوں نہیں راہ خدا میں جہاد کرتے حالانکہ کمزور مرد، عورتیں اور بچے تمہیں پکار رہے ہیں، تمہارے منتظر ہیں. اور جاہدو فی اللہ حق کا جہاد ہے، فرمایا راہ خدا میں جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے. تو اب کچھ لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کر دیا کہ یہ صاحبان طریقت اس جہاد پر عمل پیرا نہیں ہوتے یا اس کی ترغیب نہیں دیتے یا اس میں شریک نہیں ہوتے. نہیں، ایسے یہ دیکھیے کہ سلسلہ شاذلیہ ہو یا دیگر سلاسل ہوں جہاں ان کے اندر جہاد بن نفس کی بات ہے، وہیں دشمنان اسلام کے خلاف بات ہے. اور جب ضرورت پڑتی ہے تو صوفی وہی کردار دہراتا ہے جو نبی کے صحابہ کا تعارف ہوا کرتا تھا کہ وہ رات کے راہب تھے، دن کے مجاہد تھے. پھر صوفی بھی خانقاہوں سے نکل کر آتا ہے میدان میں اور رسم شبیری ادا کرتا ہے. تو میں بریفلی اختصار کے ساتھ ذکر کر دیتا ہوں کیونکہ ہر ایک جز پر تفصیل سے بات کرنے کا وقت نہیں ہے. نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 توبہ، نمبر 3 نیت، اور نمبر 4 اتباع کتاب و سنت، نمبر 5 خلوت، نمبر 6 جہاد بن نفس اور دشمنان اسلام کے خلاف جہاد،
نمبر 7 تربیت نفس، اور نمبر 8 دنیا سے بے رغبتی، نمبر 9 عبودیت یعنی اپنے آپ کو غلام اور بندہ سمجھنا، اور نمبر 10 طاعات اطاعت میں لگے رہنا، اور نمبر 11 علم الیقین، اور نمبر 12 ذکر، نمبر 13 ورع تقوی، اور نمبر 14 زہد دنیا سے بے رغبتی، نمبر 15 توکل علی اللہ فقط اللہ پر بھروسہ، نمبر 16 رضائے خدا رضائے الہی، اور نمبر 17 محبت الہی، جہاں سے میں نے شروع کیا تھا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اہل ایمان ہوتے ہی وہ ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ المدد یا غوث